آج علی زخمی حالت میں گھر میں ہے. کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ 47 ہجری کے کوفہ میں آ جائیے. امیر المومنین جس صبح کا مدتوں سے انتظار کر رہے تھے، 63 سال کی عمر ہے نا مولا علی کی جب آپ شہید ہوئے ہیں. وہی عمر، وہی سن و سال جو بشری تقاضوں کے مطابق نبی مکرم کا تھا، وہی سن و سال مولا علی کا شہادت کے وقت ہے. انتظار کر رہے تھے کہ وہ صبح کب آئے گی. بچوں نے روکا بھی تو فرمایا کہ میں تو مدتوں سے اس صبح کا انتظار کر رہا تھا. اے ام کلثوم کیا تم مجھے اس سعادت سے روکو گی جس کی بشارت تمہارے نانا نے مجھے دی ہے؟ جب میرے مولا علی نبی کا خطبہ سن رہے تھے اور نبی مکرم نے فرمایا تھا کہ اس مہینے کی یہ فضائل ہیں، اس مہینے میں یہ عبادات کا ثواب ہے، اس مہینے میں اللہ نے یہ انعامات رکھے ہیں، تو ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ علی کی آنکھوں میں آنسو ہیں. فرمایا علی رو کیوں رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ اس مہینے کی سعادتوں میں مجھے سعادت کیا ملے گی؟ فرمایا علی اس مہینے میں تم شہید کیے جاؤ گے، تمہارے سر کے خون سے تمہاری داڑھی رنگین ہو جائے گی. اجرکم اللہ. تو انتظار کر رہے تھے نا کہ نبی مکرم نے مجھے کیا بشارت دی ہے. پہنچے ہیں مسجد کے اندر. اب وہ ساری مقتل کی جو قیل و قال ہیں کہ یہ نماز فجر تھی یا یہ نماز شب کا دورانیہ تھا، اس لیے کہ جس روایت کے اندر یہ ہے کہ صدائے غیبی سن کر حسن حسین مولا مسجد کی طرف گئے ہیں، تو اس کے مطابق تو یہ نماز شب کا وقت تھا جب مولا کو ضربت لگی. نماز شب کی نماز میں سجدے میں ضربت لگی. اور جس میں یہ ہے کہ نہیں، جیسے ہی ضربت لگی آگے بڑھ کر امام حسن نے سہارا دیا اور مولا نے فرمایا بیٹا مجھے چھوڑ دو، پہلے نماز پڑھاؤ. اور مولا امام حسن نے نماز جماعت کو مکمل کیا. اس کے مطابق یہ نماز فجر کا وقت ہے اور یہ فجر کی نماز ہے جس میں مولا شہید ہوئے ہیں. اس سے ہمیں غرض نہیں ہے، غرض یہ ہے کہ علی مسجد میں مارے گئے ہیں. علی سجدے کی حالت میں زخم لگنے سے شہید ہوئے ہیں. اور عزیزانو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں نا. علی مولا کو یہ تلوار وہیں لگی ہے کہ جہاں جنگ خیبر میں مولا علی کے سر پر ایک زخم لگا تھا. اسی جگہ جب یہ تلوار لگی ہے نا، تو روایت کہتی ہے کہ مولا علی کا سر 2 نیم ہو گیا. مولا علی کا سر کھل گیا. مولا علی کا سر کھل گیا. آئے ہیں مسجد میں، زنجیریں در لے گئے کمر میں لپٹ کر. مولا علی کا جو پٹکا تھا کمر میں، اس میں زنجیر در الجھ گئی. اسے چھڑا رہے تھے تو اس کو چھڑانے میں مولا کا پٹکا بھی کھلا. وہ جو کمر میں پٹکا باندھا جاتا تھا، پھر اس کو چھڑا کر پٹکا باندھتے ہوئے مناجات پڑھی ہے. اور مناجات یہ پڑھی ہے کہ علی اب آخرت کے سفر کے لیے کمر کس لو، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آخرت کا سفر ہے، اب تم اپنی کمر کس لو. اور مسجد میں داخل ہوئے تو لوگ سو رہے تھے، جن میں خاص طور پر عبد الرحمن ابن ملجم لعنت اللہ علیہ، وہ اوندھا لیٹا ہوا تھا. حضرت نے اسے آواز دے کر کہا اٹھو نماز کا وقت ہے. اور پھر حضرت نے گلدستہ اذان پہ جا کر، مؤذن وہاں موجود ہے، ہر روز جو اذان کہتا ہے وہ موجود ہے، اسے فرمایا آج اذان میں خود کہوں گا. اور حضرت نے یہ اذان خود کہی ہے. امیر المومنین نے اذان کہی، لوگ مسجد میں آنا شروع ہوئے، صفیں درست ہونا شروع ہوئیں. مولا محراب میں تشریف لے گئے. آپ نے اقامت کہی، پہلی رکعت کا پہلا سجدہ مکمل کیا. ابھی آپ سجدے کے ذکر میں اور ذکر کو مکمل کر رہے تھے، ایک مرتبہ وہ تلوار فضا میں اٹھی
جسے 1000 درہم میں خریدا گیا تھا اور اسے 1000 درہم کے زہر میں بجھایا گیا تھا. زہر پلا پلا کر تلوار کو آمادہ کیا گیا تھا. وہ تلوار مولا علی کے سر پر آ کے لگی اور جیسے ہی سر پہ تلوار آ کے لگی تو میرے مولا نے پہلا جملہ کہا بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ تب علیک انک انت التواب الرحیم. یہ جملہ کہہ کے علی کی آواز آئی فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا. ادھر امیر المومنین کے سر پر ضربت لگنے سے اب علی کا سر سجدے سے اٹھ نہیں رہا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. امیر المومنین پہلے سجدے میں ہی اتنے طویل دورانیہ گزر گیا کہ ذکر سجدہ علی بن ابی طالب کا کچھ علیحدہ سے محسوس ہو رہا تھا. نمازی نماز پڑھ رہے ہیں، علی بن ابی طالب کا ذکر سجدہ کچھ علیحدہ سے محسوس ہو رہا تھا. سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کی جگہ اس کو کہنے کے بعد علی اور ذکر شروع کر گئے اور کچھ کہہ رہے ہیں فزت ورب الکعبہ کہ ایک مرتبہ اس شخص نے جس نے تلوار ماری تھی اس نے صفوں میں سے بھاگنا شروع کیا، جس پہ نمازیوں کو اندازہ ہوا کہ کوئی حادثہ ہو گیا ہے. اب جو ایک مرتبہ دیکھا گیا، کیا دیکھا؟ علی کی محراب علی کے سر کے خون سے رنگین ہو چکے ہیں. اجرکم اللہ. امام حسن مجتبیٰ نے آگے بڑھ کر بابا کو سہارا دیا، فرمایا بیٹا پہلے نماز مکمل کرو. میرے مولا امام حسن نے نماز فجر کو مکمل کیا. اتنی دیر تک محراب کی دیوار سے مولا کو بٹھایا گیا تھا. مولا محراب کی دیوار سے ٹیک لگا کے مولا کو بٹھا دیا گیا تھا. میں روایت پڑھ رہا تھا جتنی دیر تک علی بیٹھے رہے اور نماز جماعت ہوتی رہی اتنی دیر تک کئی مرتبہ علی دائیں گرے اور پھر سنبھل کے بیٹھے، پھر بائیں گرے. اس کیفیت میں علی یمین اور یسار، روایت کا مختل کا جملہ ہے یمین و یسارا، کبھی یمین گرتے تھے کبھی یسار گرتے تھے. میں ہاتھ جوڑ کر مولا علی سے کہوں گا مولا آپ بار بار کبھی یمین گر رہے ہیں کبھی یسار گر رہے ہیں، مگر یہاں سنبھالنے والے آپ کے بیٹے موجود ہیں. کربلا کے میدان میں حسین کبھی یمین گرنے لگے گا کبھی یسار گرنے لگے گا، مگر کوئی نہ ہوگا جو حسین کو کربلا میں سہارا دے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، سوائے رونے والوں میں غم اہل بیت میں ہمیں قرار دے. امیر المومنین کو آگے بڑھ کر امام حسن نے اپنی گود میں مولا کا سر لے لیا اور آپ کے سر کے اوپر بندھے ہوئے امامے کو جب کھولا گیا تو آپ کا سر دو نیم ہو چکا تھا. پھر امام کے سر پر پٹی باندھی گئی تاکہ خون بہتا ہوا رکے. اور ایک مرتبہ مولا علی علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں سے کہا خبردار جس نے مجھے مارا ہے اسے کوئی تکلیف نہ دے، اگر وہ تمہارے ہاتھ آ جائے تو اسے میرے سامنے لے کر آنا، میں خود اس سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. تو جب اسے پکڑ کر لے کر آئے نا مولا کے سامنے تو اس کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے، اس کے پیروں میں بھی رسی باندھی ہوئی تھی. تو امیر المومنین نے فوراً اسے دیکھ کر فرمایا، اپنے عزیزوں سے فرمایا اس کے ہاتھ کی رسی کھول دو، اس کے ہاتھ کی رسی کھول دو، یہ مجھ سے بات کرنا چاہ رہا ہے، میں اس سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. میں اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر مولا سے ایک سوال کروں گا، مولا آج آپ کو ایک اسیر کے جو مجرم بھی ہے جو قاتل بھی ہے اس کے ہاتھ میں بندھی ہوئی رسی اچھی نہیں لگ رہی، یہی کوفہ ہوگا زینب کے ہاتھوں میں رسی بندھی ہوئی ہوگی، آپ کے بچوں کو تازیانے مارے جا رہے ہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. سہارا دے کر مولا کو لے کے چلے. ابھی مسجد کی محراب سے مسجد کے دروازے تک علی گئے تھے کہ علی مولا جس نے خیبر کو فتح کیا، جس نے خندق کو فتح کیا، اس علی سے اب چلا نہیں جا رہا. فرماتے بیٹا حسن میرے پیروں میں دم نہیں رہا، بیٹا مجھے سہارا دے کر لے کے چلو اور دیکھو کوئی چیز بچھا دو جس پر مجھے لٹا دو. عزادارو ہم نے بہت جنازے دیکھے ہیں جنہیں کاندھا دیا جاتا ہے مگر شہادت کے بعد، رحلت کے بعد. یہ عجیب منظر دکھائی دے رہا ہے. اب آپ کو ایک گلم پر لٹایا گیا، چاروں طرف سے بچوں نے اٹھانا شروع کیا. یہ اہتمام ہو رہا تھا کہ ایک مرتبہ مولا کی پیشانی پر امام حسن کے آنسو ٹپکے. مولا نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو سرہانے امام حسن تھے جن کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ ٹپکا. تو امام حسن کو دیکھ کے فرمایا بیٹا حسن خبردار گریہ نہیں کرو، جو حق کے خاطر جیتا ہے اسے یہ دن دیکھنا پڑتے ہیں.
اور بیٹا آج تمہارے بابا کے سر پہ ضربت ماری گئی ہے، کچھ عرصے کے بعد تمہیں زہر دیا جائے گا، کچھ عرصے بعد تمہیں اسی وجہ سے مارا جائے گا۔ بیٹا حوصلہ کرو، یہ دن ہمیں دیکھنے ہیں، ان مصیبتوں سے ہمیں گزرنا ہے۔ پھر اچانک کیا دیکھا کہ جناب عباس رو رہے ہیں، تو حضرت عباس کو آواز دے کر کہا عباس خبردار گریہ نہیں کرو، عباس گریہ نہیں کرو۔ اچانک مولا علی کو کچھ خیال آیا تو مڑ کر دیکھا تو امام حسین کی طرف دیکھا، اور حسین کو دیکھا تو کیا دیکھا؟ حسین رو رہے ہیں۔ فرمایا حسین تمہارا رونا تو تمہارے نانا کو بھی گوارا نہیں تھا، حسین تمہارے نانا تمہاری آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کرتے۔ سارے رستے بار بار علی بچوں سے کہتے رہے حسن گریہ نہیں کرو، حسین گریہ نہیں کرو، عباس محمد حنفیہ خبردار گریہ نہیں کرو۔ جو علی رستے بھر بچوں سے کہتے رہے نا کہ گریہ نہیں کرو، جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے سامنے سے زینب کو آ کے دیکھا تو علی خود رونے لگے، علی خود رونے لگے، زینب کو دیکھ کر علی خود رونے لگے۔ بیٹی نے بابا کے سینے پہ سر رکھ دیا، بہت دیر تک زینب کو لپٹا کے روئے۔ مجھے نہیں پتا کہ علی زینب سے مل کے کیوں روئے، مگر لگتا ایسا ہے کہ علی مولا کی نگاہوں میں منظر گھوم رہا ہوگا، یہی کوفہ ہوگا زینب کو تعزیانے والے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسيعلم الذین ظلموا أي منقلب۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہی و سیدی و مولائی اغفر لنا